السلام علیکم، ویلکم ٹو بزنس میٹرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم علی۔ آج ہم ایک ایسے سیکٹر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس میں کافی پوٹینشیل ہے لیکن پاکستان میں ایز سچ اتنا پاپولر نہیں ہے، اور وہ ہے ایسٹ مینجمنٹ انڈسٹری۔ دنیا بھر میں ایسٹ مینیجرز آپ کے سیونگس کو لے کر انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ویلتھ کریٹ کرتے ہیں۔ یہ جو سمپلیفائڈ پائپ لائن ہے پاکستان میں واز ناٹ ایبل ٹو ٹیک آف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ جوائننگ اس ٹوڈے ان دا اسٹوڈیو is Al-Falah Investments Chief Investment Officer, Ayub Khurro. Thank you so much for joining us today, sir. Thank you for having me here. I think جو سب سے پہلا سوال ہوگا because it's such a nascent stage right now in the industry کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ ایسٹ کلاسز ہوتی کیا ہیں اور آپ ان کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ جی ایسٹ مینجمنٹ انڈسٹری is actually the one that manages mutual funds. That's the general and the easier term that the population knows us by. So we manage mutual funds and that is what we do. So اس کے اندر بھی 3-4 قسم کے فنڈز ہوتے ہیں۔ آئیڈیلی ہوتا کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ سیونگز اینڈ انویسٹمنٹس۔ تو جن کو سیونگ کرنی ہے یا کوئی لائف اورینٹیڈ یا گول اورینٹیڈ سیونگس پلان بنانا ہے تو میوچل فنڈز اس میں آتے ہیں کام میں۔ اینڈ جو 3 بیسک ٹائپ آف جو ہم ڈفرینسیشن کرتے ہیں دیٹ از منی مارکیٹ وچ از یور سیفسٹ اینڈ موسٹ بیسک میوچل فنڈ، دین یو ہیو انکم فنڈز اور فکسڈ انکم فنڈز ایز وی کال دیم، اینڈ دین وی ہیو the riskier class which is the equity funds which جو اسٹاک مارکیٹ میں پرائمرلی انویسٹ کرتا ہے۔ تو یہ 3 بیسک قسم کے میوچل فنڈز ہوتے ہیں اس وقت پاکستان میں۔ جی پاکستان میں آئی تھنک ایک اسٹیٹ کے مطابق 80% جو میوچل فنڈز ہیں وہ دس آر ان دا فرسٹ 2 categories which is money market and fixed۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آئی تھنک سب سے پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں ادر دین بینکنگ سیکٹر یا بینک کے آپ کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو سیف ایک طریقہ چاہیے ہوتا ہے سیونگس کا، اور بینکس میں آپ کو پتہ ہے ایک بینکس کا ایک 100 سالوں سے ایک کلچر ایک سوسائٹی میں بنا ہوا ہے کہ دے آر سیف ٹو انویسٹ ان فار ڈپازٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں۔ تو میوچل فنڈز میں بھی اسی طرح کافی لوگ اپنی سیونگس جمع پونجی منی مارکیٹ سائڈ پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کافی سارے کارپوریٹ کمپنیز یا انسٹیٹیوشنل کمپنیز یا پینشن فنڈز جیسے ہوتے ہیں یا پروویڈنٹ فنڈز ہوتے ہیں وہ بھی منی مارکیٹ سائڈ پہ زیادہ آتی ہیں بیکاز اوبویسلی دے آلسو وانٹ ٹو ہیو سم سیفٹی سم پریڈکٹیبلٹی، دیٹس وائی دے کم دیر۔ تو ایکوٹی کلاس میں گلوبلی آئی تھنک ایکوٹی کلاس میں زیادہ ہوتی ہے پارٹیسپیشن، پاکستان میں تھوڑی کم ہے اس وقت۔ اور آپ ناظرین کو بتا سکتے ہیں ایکوٹی کلاس کے کچھ یونیک کیریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں آئی تھنک ایکوٹی کلاس میں پاکستان میں ایک تھوڑا سا ایلیمنٹ ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ زیادہ ہی اسپیکولیشن زیادہ ہوتی تھی اس میں، بٹ اگر آپ دیکھا جائے نا لانگ ٹرم ہورائزن کے اندر پچھلے 10 سال اور 20 سال میں جو ایکوٹی کی ایسٹ کلاس ہے اس نے ریئل اسٹیٹ، ڈالر، انفلیشن، گولڈ ان سب سے زیادہ ریٹرن دیا ہے اور ٹھیک ٹھاک زیادہ ریٹرن دیا ہے دین آل آف دیز ایسٹ کلاسز۔ سو میوچل فنڈ جو اسٹاک فنڈ کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں جو اس کے ساتھ ٹریکنگ کرتا ہے KC 100 یا اسلامک ورژن KMI 30 کو ٹریک کرتا ہے، ان نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے۔ اینڈ پچھلے 3 سال میں تو بہت ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی ہے، جب سے 2-3 ریفارمز آئے ہیں، IMF پروگرام آیا تو مارکیٹ از ریئلی ٹیکن اے لاٹ آف کانفیڈنس فرام دس اینڈ ہیز پرووائڈیڈ لاٹ آف ریٹرنس۔ سو آئی تھنک ہم بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ایکوٹی مارکیٹس کو اور پارٹیسپیشن کم ہے، بٹ آئی تھنک یہاں پہ توجہ دینا کرنا چاہیے انویسٹرس کو۔ آپ نے بھی 2 ایسٹ کلاسز مینشن کیے تھے، ون از ریئل اسٹیٹ اینڈ دی ادر ون از گولڈ۔ آئی تھنک ایک اسٹیٹ کے مطابق جو ایوریج پاکستانی ہاؤس ہولڈ ہے آئی تھنک اٹس 60% آف پاکستانی ہاؤس ہولڈز لائک ٹو انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ اینڈ گولڈ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئی تھنک گولڈ ہمیں پتہ ہے ایک کلچرل ریزن ہے، دیر از اے ویری بگ کلچرل ریزن فار انویسٹمنٹ ان گولڈ، اینڈ ٹریڈیشنلی ہم نے دیکھا بھی ہے گولڈ اوور دا لاسٹ 100 years or so has done reasonably well. You know, prices always appreciate. And دوسرا جو گولڈ کا وجہ ہے اوبیسلی پاکستان میں ہم ڈالر کا بڑا اہمیت رکھتے ہیں، روپی کرنسی کی بڑی ہم لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں، ڈیلی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب ڈیپریسیشن ہو رہا ہے، تو گولڈ ایک ایسٹ کلاس تھا جو ہیج پرووائڈ کرتا تھا اگینسٹ ڈیپریسیشن آف دا کرنسی۔ سملرلی ریئل اسٹیٹ از اگین آئی تھنک اے ویری بگ کلچرل thing in our society that everybody wants their own house, everybody wants a chhat over their heads, and ہر فیملی جو گرو ہوتی ہے اس کو چھت چاہیے، گھر چاہیے۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اگر ہمارے پاس 100 روپے کی سیونگ ہے نا، انفارچونیٹلی 70 سے 80 روپے ہمارا ریئل اسٹیٹ اینڈ ان گولڈ میں چلا جاتا ہے۔ اینڈ ہمیں دیکھا ہے ان دا لاسٹ 3-4 years ایٹ لیسٹ وی نوٹسڈ دا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ از ناٹ ڈن سچ گریٹ
in the recent times, and लोगों की this 70% is stuck there. It's तो real estate although it sounds very nice कि prices are going up and everything, but it is a big investment, it is illiquid, and there are a lot of taxes. आप illiquid को explain कर सकते हैं? जी, मतलब real estate देखें ना, पिछले 3-4 सालों में रियल एस्टेट की ट्रेडिंग करना काफ़ी कम हो गई है. इसमें 2-3 वजह भी हैं. ऑब्वियसली टैक्सेस भी गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, उसकी वजह से रियल एस्टेट की डिमांड थोड़ी कम हो गई है. तो इट्स नॉट ईजिली ट्रेडेड, इट्स नॉट ईजिली. आपको कल पैसों की ज़रूरत है, आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप वो पैसे जनरेट कर सकेंगे फ्रॉम रियल एस्टेट, या आपको बहुत जाके सस्ते दामों पे बेचनी पड़ेगी प्रॉपर्टी. तो इस हिसाब से दूसरी एसेट क्लास जो हम ये एक्विटी की बात करते हैं या मनी मार्केट की बात करते हैं, दूसरी साइड पे वो बड़े लिक्विड होते हैं. आपको पैसों की ज़रूरत है, आप निकाल सकते हैं अपने पैसे. तो आप ये बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, नाज़रीन को बता रहे हैं कि दिस इज़ अ मच बेटर एसेट क्लास, लेकिन एज सच ये पाकिस्तान में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं या म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, उन्होंने ये एडवर्टाइज़ क्यों नहीं किया है, या कोशिश जारी है? मे बी द कॉन्वर्सेशन इज़ जस्ट स्टार्टिंग. आई थिंक कोशिश ज़रूर आ रही है. हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत कोशिश करती है. स्टॉक फंड तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम उसकी मार्केटिंग करें, हम उनके हिस्टोरिकल रिटर्न भी बड़े अच्छे दिखाते हैं. बट एक फ्लेवर होता है. पिछले 2-3 साल से फ्लेवर यही था कि मनी मार्केट की तरफ चला जाए. बिकॉज आपको पता है 2 साल से मनी मार्केट और इंटरेस्ट रेट हमारे इतना ऊपर चले गए थे, तकरीबन 20% के ऊपर इंटरेस्ट रेट था. तो आपको घर बैठे बैठे अगर मनी मार्केट में डालना, आपको 20% मिल रहा था. चैलेंज इस साल आना शुरू हुआ है. अब जब इंटरेस्ट रेट आ गए हैं 12% पे और लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा और कमी आएगी इंटरेस्ट रेट के अंदर, और जो गवर्नमेंट तो बहुत बातें कर रही है कि सिंगल डिजिट में भी लेके आ जाएंगे इसमें. तो जब सिंगल डिजिट में आ जाएंगे और हम 9 या 10% आपको बैंक रेट दे रही होगी या आपको मनी मार्केट दे रहा होगा, उस वक्त आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ से ये एक्स्ट्रा रिटर्न बना सकते हैं घर चलाने के लिए. और एक्विटी जो उनके जो रिटर्न्स क्या होंगे? जी, आई थिंक देखें, इंटरेस्ट रेट्स और एक्विटी मार्केट की एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है. जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो कारोबार अपने ज़्यादा लोन लेते हैं, वो अपने इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेसेस में, और इसी तरह अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं. तो इसी तरह स्टॉक मार्केट ये सारे एंगल्स को देखते हुए उन प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करती है अपनी प्राइसेस के अंदर. ठीक है, तो कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है फ्यूचर के अंदर, उसको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आगे नज़र आ रही है, तो इसी तरह स्टॉक प्राइस भी रिस्पॉन्ड करती है. सो इंटरेस्ट रेट्स अब अगर सिंगल डिजिट की तरफ जा रहे हैं तो एक्विटी मार्केट्स नेचुरली एक फेवर्ड एसेट क्लास होएगी ओवर अदर एसेट क्लासेस. तो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस? Yes, I think of course. Right. Equity markets have done phenomenally well. To be honest, मतलब 2 साल से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है ऑलरेडी, एंड मेरे हिसाब से अभी भी सस्ती हैं. अभी भी बहुत गुंजाइश है. जो हम देख रहे हैं, जो रिफॉर्म्स हम देख रहे हैं गवर्नमेंट कर रही है, एनर्जी की तरफ हमने रिफॉर्म्स देखे हैं. हमने देखे हैं कि फिस्कल साइड पे काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं. फिस्कल स्पेस एक गवर्नमेंट क्रिएट करना चाह रही है फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस. ठीक है, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम है पेंशन का, गवर्नमेंट पेंशन्स का. तो बजट के अंदर काफ़ी उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, रैशनलाइजेशन में आ रही हैं. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिफॉर्म्स, एंड ये IMF प्रोग्राम के अंदर बैठे बैठे रिफॉर्म्स हो रहे हैं. सो जैसे जैसे ये रिफॉर्म्स हो रहे हैं और इनमें कॉन्फिडेंस आएगी सिस्टम में, इसी तरह एक्विटी मार्केट भी परफॉर्म करना शुरू होएगी. सो मेरे हिसाब से एक्विटी मार्केट में अभी भी काफ़ी गुंजाइश है. So we'll talk about future potential in a later segment. फिलहाल, if you could actually let's zoom out a bit and you could give me an overview कि पिछले 30 साल में, if you had to say कि what's been happening in this space. जी, so mutual funds came back quite early in the 1960s and 70s. बट असली में म्यूचुअल फंड में जब ग्रोथ आई है वो आई है 2000 के अंदर, 2002-2003 के अंदर, जब प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स कंपनीज इस्टेब्लिश हुई एंड उन्होंने अपने फंड्स खोले. उससे पहले एक ही बहुत मेजर प्लेयर बड़ा होता था, NIT, जो आप सुनती होंगी 60-70 से NIT मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है. तो ये 2003-2004 के बाद 5-6 एसेट मैनेजमेंट आई, एंड नाउ आज हम बैठे हुए हैं 2024-25 में, तो तकरीबन 20 से ऊपर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आ गई हैं. और पिछले 2 साल से हमने अभी देखा है कि डिजिटल AMCs का भी एक लाइसेंसेस इशू हुए हैं और डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी आना शुरू हो गई हैं. सो ग्रोथ वाइज कंपनीज भी बहुत सारी आ गई हैं, एंड ग्रोथ वाइज पिछले 3 साल के अंदर, पिछले साल के अंदर 100% से मार्केट ग्रो हुई है. ये 2 ट्रिलियन की म्यूचुअल फंड्स होते थे, लास्ट ईयर 100% से के बाद 4 ट्रिलियन के हो गए हैं. तो ये एक बहुत साइजेबल एक इंडस्ट्री सेगमेंट बन गया है अभी.
I just want to zoom out a bit کہ پاکستان کا جو GDP ہے اس کا صرف I think 1% is managed currently. جبکہ آپ یہ ریشو دیکھیں انڈیا میں تو وہ 15% ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آئی تھنک سب سے بڑا ہوتا ہے اس میں سیونگ کلچر. جی یا ہم نے ڈسکس بھی کیا سیونگ کلچر ہمارا دوسری ایسٹ کلاسز میں زیادہ انویسٹڈ ہے. بٹ جیسے جیسا انکم لیولز بڑھتے ہیں, جیسے جیسے سوسائٹی کے اندر ایجوکیشن لیولز بڑھتے ہیں, لوگ ڈھونڈتے ہیں طریقے کہ کسی طرح ہم لوگ ایفیشینٹ طریقے سے, ٹیکس ایفیشینٹ طریقے سے, اچھے ریٹوں کے ساتھ ہم اپنی انویسٹمنٹ گرو کر سکتے ہیں, اپنی سیونگز گرو کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم نے دوسری کنٹریز میں دیکھا ہے کہ میوچل فنڈس کی طرف کافی انفلو آیا ہے. پاکستان میں یہ بہت ہی ابھی ریسنٹ فنامنا ہے, زیادہ گروتھ نہیں آئی ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اینڈ ابھی تک بینکنگ انڈسٹری اگر ہماری ہے بہت بڑی تو 10% بینکنگ انڈسٹری کا صرف میوچل فنڈ ہے. جی اور نیبرنگ کنٹریز میں اور ویسٹرن کنٹریز میں یہ بہت فگر بہت اوپر ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پر انڈیا میں ہم سے ڈبل ہے سمجھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو یہی ہے کہ ایک ایفیشنسی ہے, ایک ٹیکس کا فائدہ بھی ملتا ہے, ٹیکس کریڈٹس بھی ملتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک لانگ ٹرم سیونگ پلان بھی بنتا ہے, تو اس میں لوگ آ جاتے ہیں. تو پاکستان میں یہ سیونگز کلچر کیوں نہیں ہے؟ سیونگ کلچر نہیں ہے, بنیاد پر آپ یہ جی جی یہی آئی تھنک اٹس اے بٹ آف مکس آف ایوری تھنگ. اٹس اے مکس آف کلچر, اٹس اے مکس آف the incentives given to this industry. So it's a mixed bag right now. So I won't say that there's any single factor contributing to a lack of savings here. And obviously یہاں پہ انفلیشن بھی بہت ایک ہائی لیول پہ رہی ہے, تو لوگ پیپل tend to spend more and they don't have enough to save. I think but ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹ ٹائم میں واپس سے ویجز سب کی اوپر گئی ہیں. جب سے یہ ڈالر اوپر آیا ہے کافی ویجز سوسائٹی کے اندر, منیمم ویج بھی اوپر گئی ہے, سیلریز بھی اوپر گئی ہیں. تو یہ واپس سے ایک سیونگز کی طرف واپس توجہ جا سکتا ہے. بٹ اگر ہم اس کو اچھی طرح ایک گائیڈ کریں کہ ٹیکس ایفیشینٹ سیونگز میتھڈ کہاں ہونے چاہیے. آپ نے بات کی تھی انسینٹیوز کے بارے میں, اس پر آپ مزید بات کر سکتے ہیں؟ جی آئی تھنک پاکستان میں لوگوں کو یا تو پتہ نہیں ہے, بہت کم پتہ ہے, مارکیٹنگ ہم بھی بہت کم کی ہوئی ہے اس پہ. وی پی ایس پہ آپ کو ٹیکس کریڈٹس ملتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ملتے ہیں. سو وی پی ایس واٹ وی کال والنٹری پینشن اسکیمس, اٹس اے لانگ ٹرم savings scheme that you invest some portion of your salary income or any of your wages and that you get tax credits on it every year. So آپ انویسٹ کرتے جائیں, آپ کو کریڈٹس بھی ملتے رہتے ہیں اس پہ, تو آپ کو انٹرسٹ بھی مل رہا ہے اور آپ کو اس پہ کریڈٹس بھی مل رہے ہیں. تو اگر آپ دونوں کو دیکھا جائے تو آپ کو بینکنگ ریٹ سے یا این ایس ایس سے یا کوئی اور ایسٹ کلاس سے زیادہ ریٹرن بن رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ایک ہولسٹک طریقے سے دیکھیں. اینڈ یہ ایک لانگ ٹرم سیونگ ٹول بھی بنتا ہے. اور یہ پروویڈنٹ فنڈ سے بہتر کیوں ہے؟ دیکھیے پروویڈنٹ فنڈ کے اندر ان موسٹ کیسز واٹ ہیپنز از پروویڈنٹ فنڈ یا تو ٹرسٹیز چلاتے ہیں, کمپنی کے 5-6 بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی سی ایف او ہوتا ہے, کوئی سی ای او ہوتا ہے, کوئی فائنانس کا ہوتا ہے. ان میں رسک ایپیٹائٹ نہیں ہوتی. اوبیسلی وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی ایک کمپنی کے اکاؤنٹس چلا رہے ہیں, فنڈس چلا رہے ہیں, امپلائیز پہ ہم لوگ اکاؤنٹیبل ہیں, تو وہ اتنا رسک لیتے نہیں ہیں. تو وہ موسٹلی ان موسٹ کیسز منی مارکیٹ فنڈس کی طرف انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اگر آپ کو اپنی کنٹرول مل جائے آپ کی اپنی پینشن پہ, اپنی پروویڈنٹ فنڈ پہ, تو آپ اپنے حساب سے رسک لے سکتی ہیں, آپ اپنے حساب سے اپنے لائف گول سیٹ کر سکتی ہیں. تو وہ جو فریڈم ہے نا, آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ ٹو گیو ٹو دا انڈیویجول امپلائی سو دے کین چوز. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی تھی اباؤٹ گورنمنٹ پینشنز رائٹ, اور آئی تھنک جو کے پی کی حکومت تھی کچھ 2 ساتھ ہیں, انہوں نے بات کی تھی ٹرننگ ٹورڈز دا وی پی ایس ایز اے سولوشن. اس پر آپ مزید بات کر سکتے ہیں؟ جی, سو کے پی کے از دا فرسٹ پروونس ٹو ایکچولی ڈو اٹ. دے ہیو ڈن اٹ in 2023. they started the whole process and all new employees of KPK government now are bound towards the VPS. ابھی تو انیشلی وہ منی مارکیٹ کی طرف ہیں, بٹ گریجولی اس کو بھی ہم کھولتے رہتے ہیں گے. Similarly, Punjab and Sindh have also started work on this VPS schemes for their employees. Mind you, this is all for new employees. تو جو پرانے امپلائیز ہیں ان کا کیا ہو رہا ہے؟ کہ وہ ان کی آلریڈی ان کی اپنی مینیجڈ ہوتی ہیں پروویڈنٹ اسکیمس, مینیج بائی دا پروونس, مینیج بائی دیئر رسپیکٹیو ڈپارٹمنٹس ان دا پروونس. بٹ اگین وہی دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو پرانی اسکیمز ہیں یہ ان کی اتنی گروتھ ان کی ہو رہی ہے ان کاسٹ دیٹ از انسسٹینیبل ان دا فیوچر. آئی تھنک وہ جو کے پی گورنمنٹ بھی کہتے ہیں دس گونا بی این انسسٹینیبل برڈن, آئی تھنک 40 سال میں یا شاید اس سے بھی کم. اس سے بھی کم. ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 5-6 سال میں بہت ایکسپونینشلی گرو ہو گئی ہے دا برڈن آف پیئنگ دیز پینشنس ٹو دیئر اون پینشنرز. تو اس لیے یہ نئے امپلائیز کے لیے انہیں ٹرانسفر کر دیے ٹو دا وی پی ایس. دس از ویری سیلف سسٹیننگ. تو اس کے اندر ایک سسٹینیبل ماڈل آف فائنانس بھی آ گیا ہے.
تو obviously ہم سالوں سے پینشن دیے جا رہے ہیں, یہ گفتگو اب کیوں شروع ہو رہی ہے؟ Well, نہیں یہ ایکچوئل سوال ہے رائٹ کہ کیا حکومت all provincial governments didn't wake up and realize کہ یہ ہمارے ساتھ. So they did, but reform takes time, and there has to be a lot of research done. There has to be a lot of thinking done, and what is the right way forward. In KP government کے مطابق there were 13 layers, 13 different people of one employee who could get the pension fund. لیکن اب جا کے they've reformed it تاکہ صرف 4 I think ہیں کہ آپ کی بیوی, آپ کے unmarried daughter I think شاید ان کو صرف مل سکتا ہے, وہ ایک ریفارم ہے. لیکن آئی تھنک وہ ابھی تک سندھ یا پنجاب میں ابھی تک ہوا نہیں ہے. جی, you are right. There was a layer of hierarchy that even after 30-40 years of the employee gone, you're still paying pensions. تو وہ کے پی کے نے ریفارم کیا, ضرور اس پہ کام کیا ہے, اینڈ اس پہ تھوڑا اور ضرورت ہے ابھی بھی پروونشل لیول پہ ہے, فیڈریشن پہ ضرور باتیں ہوئی ہوئی ہیں, بٹ اس پہ ابھی امپلیمنٹیشن چاہیے, ہمیں ریفارمس چاہیے. اور یہی ہم ریفارمس دیکھتے ہیں کہ ایز اے انویسٹمنٹ اینالسٹ, ایز اے انویسٹمنٹ ایڈوائزر, ہم یہی سارے ریفارمس چاہتے ہیں گورنمنٹ سے, اور یہی ہم دیکھ کے کانفیڈنس ہماری سسٹم پہ بلڈ ہوتی ہے. بیکاز اوبیسلی اگر گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان پہ یہ چینج آ جائے گا تو از دیر ہوپ کہ شاید براڈر سوسائٹی میں بھی یہ چینج یا کانورسیشن شروع ہو جائے گا؟ جی آف کورس. دیکھیں, اٹس آل اباؤٹ نالج. ابھی تک چند 5-6 لوگ سینٹرلائز کام کرتے تھے ایٹ دا بیک اینڈ آف یور پروویڈنٹ فنڈ, بٹ اب ہم سب کو چوائس جب دینا شروع کریں گے, ہر کسی کی اویئرنیس بڑھے گی, ہر کسی کی نالج بڑھے گی, آپ کی پینشن آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی. یہ بہت بڑا ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی آپ ایک طرح سے سمجھ سکتی ہیں اس کو. سو گوئنگ بیک اگین ٹو دی اسمال پول دیٹ وی ہیو رائٹ, تو آئی تھنک PSX ریسنٹلی ریلیز ڈیٹا کہ ان کے جو اسٹاک ایکسچینج میں صرف 2.5 لاکھ انویسٹرز ہیں. دیٹ از اے راؤنڈنگ ایرر ان ٹرمز آف دی آبادی دیٹ وی ہیو. سو اس پر کیا کوئی کانورسیشن شروع ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹنگ بہت کم ہے؟ یہ تو کچھ نہیں ہے. آئی تھنک اس میں کام ہو رہا ہے. اس میں ایچو ہوتا کیا ہے, جب مارکیٹ اچھی چلتی ہے, جی آپ کو پتہ ہے جب بھی جیسے گولڈ مارکیٹ پرائسز اوپر گئیں, ایوری بڈی وانٹس ٹو بائی گولڈ. جی اسی طرح کوئی اور ایسٹ میں بھی اگر لگتی ہے اس میں تیزی ہو رہی ہے, اس میں پرائسز اوپر جا رہی ہیں, ہر کوئی انٹرسٹ آتا ہے, سیگمنٹ کا انٹرسٹ آتا ہے, اس میں پوری سوسائٹی کا انٹرسٹ آتا ہے. اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں بھی نا پچھلے 3 مہینے سے, not long بٹ پچھلے 3 مہینے سے صرف نمبر آف اکاؤنٹ اوپننگز ہیو گون ٹو ریکارڈ ہائیز. جی تو کافی لوگ اپنے اکاؤنٹ کھولنا شروع ہو گئے ہیں, کافی لوگ پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر رہے ہیں. تو یہی ہوتا ہے, کوئی اچھی ایسٹ کلاس نظر آتی ہے تو لوگ آتے ہیں, انٹرسٹ آ گیا, انٹرسٹ نظر آ رہا ہے ہمیں, اور ہمیں بس یہی دیکھنا ہے کہ ون شوڈ بی فائنینشلی اویئر آف واٹ دے آر ڈوئنگ. دے شوڈ ہیو سم نالج, سم ایجوکیشن اباؤٹ واٹ اسکرپٹس دے آر بائنگ, واٹ اسٹاکس دے آر انویسٹنگ, or if they don't have enough of this knowledge, they should look at mutual funds. That's what we do. We manage pool of money for people who do not either have the time or do not have the expertise. But what is the historical aversion to, let's say, the PSX as a concept? I think speculation was a big element. People always thought it was a very speculative market. But we have to realize one has to go beyond the headlines. One has to go beyond and look at actual companies. We look at these companies, look at their fundamentals. There are a lot of بہت مطلب PSX میں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں دیٹ آر سو گڈ ان گروتھ, ان ارننگس, کافی پروفیٹیبلٹی میں بھی ہیں. تو یہ کمپنیز کو پڑھنا, ان کے بارے میں ریسرچ کرنا, ان کے بارے میں انالائز کرنا ایک ٹائم لگتا ہے, ایفرٹ لگتا ہے, اینڈ آئی تھنک زیادہ توجہ دی نہیں جاتی ہے اس سائٹ پہ, اس لیے ایوری بڈی وانٹس اے شارٹ کٹ. آپ بات کر رہے تھے اباؤٹ ہسٹوریکل اورژن ٹو PSX, اور پھر آپ نے بات کی تھی کہ کیونکہ ٹرسٹ کافی کم ہے, تو اس کے بارے میں آپ کچھ بات کر سکتے ہیں کہ ہاؤ کین یو فکس دیٹ پرابلم, اور ٹرسٹ کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ ہمیں آئی تھنک 2 چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں ایک دکھانی ہوتی ہے, ہسٹوریکل ریٹرن دکھانا ہوتا ہے, کہ ہسٹوریکل پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے. دیکھیں آپ بلڈ اسی طرح کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک کمپنی ہے, اس کی یہ ارننگس ہیں, یہ اس کی پرفارمنس رہی ہے اسٹاک مارکیٹ میں, یہ میوچل فنڈ ہے, اس کی یہ پچھلے 5 سال کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے. اسی طرح ایک ڈیولپ ہوتا ہے کہ یس اٹ از ناٹ اسپیکولیشن کمپلیٹلی, اٹ از بلٹ آن سم فنڈامنٹلز بہائنڈ اٹ. اینڈ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں نا, یہ جو سارا IMF کا پروگرام چل رہا ہے, اس پہ ریفارمز ہو رہے ہیں, دس از آل ہیلپنگ کنٹریبیوٹ ٹورڈز امپروومنٹ ان فنڈامنٹلز آف دیز کمپنیز اینڈ کانفیڈنس ان دا سسٹم. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ٹرسٹ ڈیولپ کر رہی ہیں. آپ ایک مثال دے سکتے ہیں کہ ایک جو IMF ریفارم ہے جس کے امپیکٹ یہ ہوا ہے, ایکس ہوا ہے؟
دیکھیں IMF نے 3-4 چیزیں اچھی کی ہیں. ان نے انرجی سیکٹر پہ بڑا ایک آپ کو رکھا ہے کہ آپ انرجی پہ سبسڈیز نہیں دے سکتے اگریسولی, آپ اپنے انرجی لاسز پہ کنٹرول لے کے آنا ہے, اینڈ آپ کو ٹیرف کے جتنے بھی چینجز ہوتے ہیں جلدی پاس آن کرنے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کی جو PSX کی کمپنیز ہوتی ہیں سے ہمیں ان کی تھوڑی پریڈکٹیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے کہ ان کے پیسے پھنسیں گے نہیں کہیں, بیکاز کسی گورنمنٹ نے ابھی تک اناؤنس نہیں کی, چینج ان ٹیرف اناؤنس نہیں کیا. تو دیز تھنگ آل میٹر نا. سو یہ ایک صرف انرجی کی صرف بات کر رہا ہوں, اور سبسڈیز نہیں آ رہی تو انرجی گورنمنٹ کا کوئی ایک انسسٹینیبل ڈیٹ نہیں کھڑا ہو رہا آن سبسڈیز. سو دس آلسو میٹرز. اگر یہ گورنمنٹ کنٹرول کرے گی, اپنے فزیکل سائڈ کو کنٹرول کرے گی, اپنے ایکسپینڈیچر سائڈ کو کنٹرول کرے گی, سو دس ول آل کنٹریبیوٹ ٹو لوور ڈیمانڈ فار گڈز اینڈ سروسز فرام دا گورنمنٹ سائڈ, جو انفلیشن کو کم کرے گی, جو انٹرسٹ ریٹ کو کم کرے گی. سو دیز آر آل پالیسیز, اینڈ دی ایونچوئل جو ہم کامن مین کے لیے اصلی پالیسی جو امپیکٹ کرتی ہے, میٹر سب سے زیادہ کرتی ہے, انفلیشن کرتی ہے. جی ٹھیک ہے, انفلیشن نیچے آئی ہے یہ ان تمام پالیسی کی وجہ سے, جو ہم ڈائریکٹلی کبھی کبھی دیکھ نہیں سکتے, بٹ یہ پالیسی پیچھے ہوتی ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ساری چیزیں میں. اور یہی انفلیشن کم ہونے کے بعد انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو گئے. سو اب آسان ہو گیا ہے فار اے کامن مین کہ مطلب ہم دیکھ رہے تھے 2-3 سال پہلے جیسے گاڑیاں تھیں, جی گاڑیاں لینا فائنانس پہ بہت مہنگا ہو گیا تھا, 20% سے اوپر آپ کو سود کا ریٹ دینا پڑا تھا. اب نیچے آ گیا ہے, اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں گاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. جی تو obviously things are helping here. تو obviously آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں you've gotten some breathing space in this industry, لیکن پھر بھی آپ کے نظر میں what are the top 3 challenges moving forward that you are actually very concerned about for the next let's say 10 years? دیکھیں one challenge I think جو ہم نے اتنا زیادہ ہائیلائٹ نہیں کیا is how to enter the industry. ہم نے انڈسٹری کی تو بات کرتی ہے, بٹ how to enter this industry, how to open a brokerage account, how to open a mutual fund account. I think وہاں پہ تھوڑی سی کمپلیکسٹی ہے ان ٹرمز آف KYC, نو یور کسٹمر. سو جب آپ اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں تو ڈاکیومنٹیشن تھوڑی زیادہ ہے, ڈیجیٹل سائٹ پہ تھوڑی اس پہ کام اتنا اگریسولی ہوا نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہر میں اگر آپ کو باہر بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے یا باہر آپ کو کسی بروکریج اکاؤنٹ کھولنا ہے, آپ 5 منٹ کے اندر کھول سکتی ہیں, اور آپ 5 منٹ کے بعد جا کے اس میں کام بھی کرنا شروع کر سکتی ہیں. تو یہاں پہ وہ پروسیس اتنا سمپلیفائڈ نہیں ہے. تو آئی تھنک اس کو سمپلیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ آپ بتا سکتے ہیں سمپل کیوں نہیں ہے؟ ایکچولی ہماری ریگولیشنز اس طرح بنی ہوئی ہیں, اینڈ ہماری آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں FATF ہمارا بڑا ایک ٹاپک ہوتا تھا. سو بیکاز آف دیٹ دیر ہیو بین اے لاٹ آف ریگولیشنز پٹ ان پلیس ٹو میک شیور دیٹ ایوری تھنگ از کوشر, دا منی از کمنگ فرام دا رائٹ سیونگ سورسز, اینڈ اس سے ان نیسیسری ایک برڈن کریٹ ہو گیا ہے. ایک کامن مین جب بھی اکاؤنٹ کھولتا ہے اس پہ سوالات پوچھے جاتے ہیں, اس پہ پوچھتے ہیں کہاں سے پیسے آئے, کیوں آئے, کیسے آئے, تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. آئی تھنک دیٹ از ون چیلنج دیٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس ٹو ایکسپینڈ دس مارکیٹ ان اے بگ وے. تو ابھی تک وہ لیگیسی ابھی وہ ہے؟ جی ہے, ابھی تو ہے نا, لیکن اس پہ دیکھیں کام یہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم انٹیگریشن کریں, سسٹمس کی انٹیگریشن کریں, آپ کی ڈیٹا سینٹرلائز کہیں ہوئے. سو آپ کو ایک اگر بینک اکاؤنٹ آپ کھلا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے تو یہاں سے میوچل فنڈ اکاؤنٹ بھی کھل سکتا ہے, یہاں سے بروکریج اکاؤنٹ بھی کھل سکتا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. تو وہ کیسا لگے گا, آپ مجھے ایک بتا سکتے ہیں, ایک میپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, میوچل فنڈ, بروکریج اکاؤنٹ یا کوئی بھی ایسٹ پاکستان میں لینا صحیح طریقے سے آپ کو بینکنگ ٹرانزیکشن کی ضرورت ہے. جی اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے اور بینک نے آپ کی ایک اسکریننگ کی ہوئی ہے, بینک اکاؤنٹ نے آپ کا ایک اکاؤنٹ کھول لیا ہے اور آپ کی ایک آپ پہ ایک بیک گراؤنڈ چیک کیا ہوا ہے, سو اگر آپ بینک کے تھرو ہر چیز کر رہی ہیں, سو دیٹ از ون وے دیٹ وی کین لک ایٹ دس, دیٹ یور ہول فائنینشیل ورلڈ از لنک ٹو یور بینک اکاؤنٹ. تو اس پر بات ہو رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے ٹو ریڈیوس دا نمبر آف. دیکھیں ہر لیول پہ آپ کو KYC کرنی پڑ رہی ہے. ابھی یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک سینٹرلائز اسٹرکچر ہوئے گا, آپ ایک ہی دفعہ KYC کریں اپنے, پھر آپ جتنے بروکریج اکاؤنٹ کھولنے ہیں, جتنے میوچل فنڈ اکاؤنٹ کھولنے ہیں, جتنے بینک اکاؤنٹ کھولنے ہیں, آپ اس سے کنیکٹ کر کے کر سکتی ہیں. تو آپ نے ایک چیلنج بارے میں بات کی ہے which is KYC. What's another challenge you're concerned about? دوسرا چیلنج تو آئی تھنک از دا اکنامکس اٹ سیلف. آئی تھنک ابھی بھی پاکستان ہیز اے لاٹ آف اکنامک چیلنجز, لاٹ آف اکنامک ہیڈ ونڈس, وچ از وائی پیپل اسٹل پریفر منی مارکیٹ فنڈ دیٹ وی انیشلی ٹاکڈ اباؤٹ. ابھی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا, IMF پروگرام
is a reform program for us, and اس پہ پروسیس ایک چل رہا ہے. It's not کہ ریفارمز ہو گئے ہیں سارے, اینڈ یہ سارے ریفارمز آر پینفل. It takes time, it takes energy. آپ دیکھتے ہیں پچھلے سال ٹیکسز بہت بڑھ گئے ہیں. It is painful. It is painful for the salaried class that has seen this rise in their taxes. So this is all part of the process. And یہی چیلنجز بھی ہیں ہمارے, ہمیں ان پہ اور کام کرنا ہے. جیسے جیسے ہم لوگ یہ چیلنجز کو اوور کم کرتے ہیں, اسی طرح سے ہماری مارکیٹس ہمیں ریوارڈ کرتی ہیں. بار بار ہم اسی بات پر واپس جائیں گے, وچ از اگین مارکیٹنگ, which is again increasing the pool of investors, hopefully increasing the pool of people who are interested in mutual funds. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کام کیا جا رہا ہے. Can you give me some concrete examples of that? آپ اپنی کمپنی میں یا wider industry میں؟ دیکھیں, اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ابھی جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے, اور نیکسٹ جنریشن دیٹ ول کم آؤٹ آف کالجز, آؤٹ آف اسکولس, they need to immediately look into tax planning, estate planning, financial planning. تو اس پہ ہم لوگ کافی روڈ شوز بھی کرتے ہیں, ہم لوگ کافی کالجز میں بھی جاتے ہیں, اور ہم بڑا کوشش کرتے ہیں دیٹ اسی ینگ ایج پہ نا اگر آدمی کو سیونگ کلچر کا تھوڑا مل جائے کہ سیونگ ہوتی کیا ہے, کرنا چاہیے, تو وہ اسٹیپنگ اسٹون ہوتا ہے. اینڈ وہی پھر جو ہوتا ہے انویسٹر, وہ اپنی سیونگ گریجولی کرتے رہتا ہے. اور ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا نا کانسیپٹ آف SIP, وچ وی کال سسٹمیٹک انویسٹمنٹس. تو ہر مہینے ایک ٹوکن اماؤنٹ یا اپنی ایک سیلری کا سرٹن اماؤنٹ وہ انویسٹ کرتا ہے, ریگارڈلیس آف ایکویٹی مارکیٹ کی آؤٹ لک کیا ہے. بیکاز ٹائم کرنا کہ مارکیٹ اچھی کب ہے بری کب ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. تو آپ انسٹیڈ آف ٹائمنگ اٹ, آپ ہر مہینے ایک سرٹن اماؤنٹ انویسٹ کریں ہر مہینے, اینڈ یہی کمپاؤنڈ ہوتے 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 ایک بہت چھوٹی رقم, ہم سمجھتے ہیں کہ 10,000 روپے بھی اگر ڈال رہا ہے 20-30 سال میں وہ کروڑوں میں چلی جاتی ہے. اینڈ کتنے چھوٹے اماؤنٹ سے ہم نے شروع کی. تو SIP as we call them, I think this is a very great tool for the masses. This is the way to increase that pool size in this country. So there's been an effort to market this in colleges? So at our level, we have been trying. We've been trying to educate. We've been trying to teach investors the value of compounding, because compounding is an easier way to achieve your goals, you know. تو کسی کو گاڑی خریدنی ہے تو اسی طرح ہم لوگ گولز سیٹ کرتے ہیں کہ اگر گاڑی خریدنی ہے, گاڑی اتنے پرائس کی ہے, آج ہم اتنا انویسٹ کرنا شروع کریں گے, ہر مہینے اتنا انویسٹ کریں گے تو یہ آپ کا اتنے سالوں میں گول اچیو ہوئے گا. تو ایک یہ اسٹرکچرڈ طریقہ ہے. اور اس کے اندر ہم جو انسینٹیوز گورنمنٹ نے دیے ہوئے آن ٹیکس کریڈٹس, آن VPS, یہ بھی دیکھیں دیٹ ایڈز فردر فلیور ٹو اٹ, فردر انسینٹیوز ٹو اٹ. تو یہ ہمارا کام ہی یہ فائنینشیل لٹریسی ہے, فائنینشیل ایجوکیشن ہے. ہم لوگوں کو یہی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہی اسی طرح کریں, انویسٹ کریں, اور راستے دکھائیں ان کو کہ ہاؤ ٹو بلڈ ویلتھ. آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو گو آؤٹ آف دس ایک ون پے چیک آفٹر دا پے چیک, وی نیڈ ٹو بلڈ ویلتھ فار آر انویسٹرز. فرض کریں آپ کے سامنے ایک 18 سال کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ابھی کالج جا رہا ہے, یا لیٹس سے دیٹس فرسٹ کیٹیگری. Second category is a young professional just joined the workforce, let's say age is about 24. What is some advice that you would give کہ آپ کہیں کہ you've just started your career, آپ یہ کرنا چاہیے and you should be thinking about X, Y and Z things. جی, I think great question. I think بڑا کم یہ ایڈوائس ملتا ہے جو نیا آتا ہے, کوئی پروفیشن میں آتا ہے یا کالج گریجویٹ کرتا ہے. there's not enough people to give advice what to do. So I think سب سے پہلا کام as soon as you enter the workforce is to open a VPS account. Okay. Because the earlier you start, the quicker or the 20 or 25 year cycle can start for you to withdraw that money. And the VPS account is a retirement account. It's a voluntary pension fund. جی ہاں. So I recommend as soon as you enter that workforce, you open a VPS account, take control of your investments, take control of your provident fund. And the second advice on top of that is once you've taken control, دیکھیں at a young age, آپ ابھی 20 سال یا 25 سال کے ہیں تو آپ رسک ٹیکنگ ابیلٹی آپ کی زیادہ ہے. آپ کا صرف آپ کو ایک نوکری نہیں ملے گی, آپ کو 3-4 نوکریاں اور ملیں گی, آپ رسک لے سکتی ہیں, آپ 3-4 بزنسز ٹرائی کر سکتی ہیں, رائٹ. اور آپ کے یوزلی آپ کے رسپانسبلٹیز نہیں ہوتے ہیں, آپ کے کوئی چلڈرن نہیں ہوتے ہیں. جی, آپ کے اتنے کوئی خرچے نہیں ہوتے. تو میرا جو ایڈوائس ہوتا ہے فار دس ینگ پاپولیشن از ایکوٹی.
Okay. Be an equity mutual fund, be it direct equities. Direct equities obviously riskier because they don't have that kind of knowledge at that level. So I would say equity mutual funds, VPS equity mutual funds. These are the right tools, so they can build on it. And once you control your own financial independence, तो आप इस पे build करते 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 आप एक बहुत sizable savings बना सकती हैं अपने लिए. I think this is one of the most crucial pieces of advice one can give. तो ऑब्वियसली ये एक हाइपोथेटिकल बेस्ट केस है, राइट, कि एक 22 साल का पर्सन डिसाइड्स टू डू दिस, बट जो टिपिकल जो क्लाइंट आपके पास आते हैं वो कब आते हैं और वो अब कौन से मसले के साथ आते हैं? आई थिंक हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं ना, जब उनको बहुत ज़्यादा एक टैक्स बिल मिल चुका होता है, अच्छा, और फिर वो रास्ते ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरह हमारी यहाँ पे सहूलत या हमारी किस तरह हमारी टैक्स कम हो सकती है, और VPS का जो टैक्स एडवांटेज है, म्यूचुअल फंड्स का जो फ़ायदा है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, वो किस तरह अचीव किया जाए. अच्छा. बट बाय दैट टाइम ऑब्वियसली दे हैव पेड अ लॉट ऑफ टैक्सेस ऑलरेडी, दे हैव दैट दे कुड हैव सेव्ड ऑन. ठीक है, और हम यही देखते हैं जब भी कंपनीज़ में HR का एक साइकिल चलता है, एक अप्रेजल का साइकिल, बोनस का साइकिल होता है, सडनली उसी वक्त फिर आदमी सोचता है कि टैक्स प्लानिंग कैसी की जाए, अच्छा, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसी की जाए, और उस वक्त ही ज़्यादातर डिमांड आजकल हम देखते हैं, इस वक्त ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे पास. सो बेसिकली आप उस साइकिल को फॉलो ही कर रहे होते हैं. जी, आई थिंक वही ना, दे ईदर हैव गॉटन दैट टैक्स बिल और दे आर अबाउट टू गेट इट, एंड देन दैट्स व्हेन दे कम टू अस. So shifting gears a little bit, obviously we've been talking about अभी क्या सूरत हाल है. मुझे इस इंडस्ट्री के मुस्तकबिल के बारे में बात करना था. So what are 3 opportunities you are most excited about? जी, सो अभी तक हमने बात की है म्यूचुअल फंड्स एंड एक्विटी फंड्स इज़ द फ्लेवर ऑफ डे. बट ये इंडस्ट्री भी इवॉल्व हो रही है, ये भी ग्रो हो रही है. हम लोग अभी काम कर रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे, हम लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट एक्विटी साइड पे, और ये 2 पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट हो रही है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, एंड इनके इन्वेस्टमेंट होराइजन्स भी थोड़े लंबे होते हैं. आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का एक एग्जांपल दे देता हूँ. तो उनका आइडिया एक्सप्लेन कर सकते हैं नाजरीन को कि रियल एस्टेट क्या बड़ी बुराइयाँ कर रहे थे? जी, रीट पर हम क्यों बात कर रहे हैं? जी, रीट के देखें, रियल एस्टेट डायरेक्ट और रीट के थ्रू जाने में एक दो तीन एक बहुत फ़र्क आ जाते हैं. बता सकते हैं? जब आप रियल एस्टेट खुद लेना चाहती हैं, आपको एक बहुत अमाउंट रकम निकालनी पड़ती है. आपको एक बड़ा प्लॉट लेना है या अपार्टमेंट लेना है, एक ठीक ठाक रकम निकालनी पड़ती है अपनी सेविंग की और डालनी पड़ती है उसके अंदर. रीट के अंदर इसको हमने एक इतना बड़ा प्लॉट है ना, उसको हमने डिवाइड कर दिया है इनटू लेट्स से 1000 छोटे छोटे हिस्से, और हर इन्वेस्टर को एक एक हिस्से में ले सकता है. तो अगर हमें लग रहा है कि एक प्राइस ऊपर जाने वाली है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएगी या डबल हो जाएगी, या जिस तरह भी हम सोचते हैं कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप रीट में भी कर सकते हैं. अब रीट में आपको वो रकम नहीं चाहिए, आप 1,000th ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट प्लॉट आप इन्वेस्ट कर सकती हैं. सेकेंड, जब आपको बेचना है तो कभी कभी बायर नहीं मिल रहे होते आपको, या कभी कभी टैक्स ज़्यादा है, रीट आप 2 सेकंड में बेच सकते हैं. जिस तरह म्यूचुअल फंड, इसी तरह रीट भी आप जा सकते बेच सकते हैं अपने. तो लिक्विडिटी, टाइमिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये बड़े बड़े एडवांटेजेस हैं रीट के आपको जो मिल जाते हैं, वर्सेस एक बड़े प्लॉट में या बड़े अपार्टमेंट में आप खुद इन्वेस्ट कर रही हैं अकेली. आई थिंक रीट सिर्फ 5 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान में. रीट का कॉन्सेप्ट पहले आ गया था. रेगुलेशंस पिछले 5 साल में बहुत बेहतर हो गई हैं. दे बिकम वेरी कंड्यूसिव फॉर ग्रोथ ऑफ दीज रीट्स, एंड आई थिंक अभी तो हम इन द नेक्स्ट 2-3 years वील सी अ लॉट ऑफ दीज रीट्स कमिंग अप, एंड दे विल ऑफर डिफरेंट एसेट क्लास एक्सपोजर. सो जिनको रियल एस्टेट में करना है या रियल एस्टेट का एक्सपोजर चाहिए, आई थिंक रीट को ज़रूर स्टडी करना चाहिए. रीट में ज़रूर देखना चाहिए कि उनकी वो फाइनेंशियल गोल्स में अगर फिट होता है तो उसमें बेहतरी है, उसके थ्रू करें, बेहतर आपको टैक्सेशन मिल सकती है, उसके थ्रू आपको बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है. अगर आपको कभी निकालना पड़े एक्सपोजर अपना वहाँ से, तो वो इतना लिक्विड नहीं होता जितना डायरेक्ट आप खुद कर रही होती हैं. सो यू थिंक दिस इज़ मोर पैलेटेबल टू द एवरेज पाकिस्तानी क्लाइंट क्योंकि वो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है? जी, ऑल्दो इट्स नॉट माई फेवरेट एसेट क्लास, बट दिस इज स्टिल अ बेटर. आपका फेवरेट एसेट क्लास क्या है? एक्विटीज पर ही. देखें, इन द लास्ट 20 years equity has outperformed all other asset classes. तो अगर इस कॉन्वर्सेशन से हम कुछ भी लेंगे तो वो है एक्विटी, तो आप प्लीज़ ज़रूर तवज्जो दीजिए. Going forward, what reform are you most excited about, or what reform would you like to see at a policy level?
I want to see government cut down in size. I want to see privatization. I want to see fiscal discipline on the government side. I think the lot of the chunk of the financial space of this country is the government. So اگر یہ چیزیں سالو ہو جائیں اس کا اثر آپ کے انڈسٹری پر کیا ہے؟ دیکھیں ہماری انڈسٹری میں اس طرح آئے گا کہ یہ جو اس وقت پیسہ جو گورنمنٹ اپنی طرف لے جاتا ہے یا گورنمنٹ اپنی انویسٹمنٹس کی طرف لے جاتا ہے یا گورنمنٹ کی خرچے کی طرف ہو جاتا ہے یہ کھلا ہو جاتا ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر میں آ جائے گا سارا اسپیس. پرائیویٹ سیکٹر ان پہ بہتر ڈیسیجن میکنگ کرے گا, ان پہ بہتر فائنینشیل ڈیسیجن میکنگ کرے گا, اور وہ کبھی نہ کبھی یا تو بینکس میں آئیں گی یا میوچل فنڈز میں آئیں گی یا اسٹاک مارکیٹ کی طرف سے آئیں گی. یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کریں گی ایک بہتری کے لیے. تو یا تو وہ میوچل فنڈ کی طرف کنٹریبیوٹ کریں گی یا وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف کنٹریبیوٹ کریں گی. تو ہمیں گورنمنٹ کا جو فٹ پرنٹ ہے ان آر سوسائٹی اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے. دیٹ از آئی تھنک دا بگیسٹ ریفارم دیٹ وی وانٹ. یہ شاید دس ایشو مائٹ بی ٹو بگ ٹو سالو اوور نائٹ. ایک اسمالر پالیسی ریفارم آپ بتا سکتے ہیں, شاید ایک انسینٹیو آن یور انڈسٹری دیٹ یو تھنک شوڈ چینج ٹمورو دیٹ از فیزیبل؟ جی ضرور. دیکھیں ابھی بھی ہم چاہتے کیا ہیں, ہم چاہتے ہیں ریٹیل انویسٹرز یہ انڈسٹری کی طرف آئیں, یہ جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے سیونگ کا, فارمل سیونگ کلچر کا, ایک فارمل طریقے سے ایک لیگل طریقے سے سیونگس کے اندر آئیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو پٹ فالز ہوتے ہیں یا اسکیمز ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے. تو میوچل فنڈ از آلریڈی این SECP رجسٹرڈ ریگولیٹڈ سیکٹر آف سیونگس اینڈ انویسٹمنٹس. تو اس کی طرف انسینٹیوز, ایک انسینٹیو ہوتا تھا جیسے VPS میں انسینٹیو ہے آج, اسی طرح میوچل فنڈ انویسٹمنٹ کرنے پہ بھی انسینٹیو ٹیکس کریڈٹ ہوتا تھا پہلے. وہ 2-3 سال پہلے ہم نے ریموو کیا, صرف VPS پہ رکھا ہے. بٹ اف دیٹ انسینٹیو لیٹس سے کمز بیک, دیٹ ول برنگ اے لاٹ آف ریٹیل انویسٹرز, لاٹ آف سیلریڈ کلاس انویسٹرز بیک انٹو میوچل فنڈز ان اے بگ وے. تھینک یو سو مچ. بزنس میٹرز کے دوسرے ایپیسوڈ میں شامل ہونے کا شکریہ. A big thank you to our guests for joining us today, and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business matters. Tab tak ke liye, Khuda Hafiz.